کہ عمران خان پاکستان کے لیے ڈٹ کے کھڑا ہے اور پاکستان کی ایک آواز بنا ہوا ہے، آج حقیقی آواز بنا ہوا ہے عمران خان اس ملک کی عالمی فورم پہ بھی. تو اس لیے وہ تمام دشمن عناصر جو ہیں جو پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کمزور کرنا چاہتے ہیں معاشی طور پہ بھی اور سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی، تو ہم سمجھتے ہیں، ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم کی سیکیورٹی جو ہے اسے پہلے سے بھی زیادہ بڑھایا جائے. لیکن آپ میڈیا کی آنکھ دکھا سکتی ہے کہ یہاں کس حد تک سیکیورٹی کھڑی ہے. یہ ایک پولیس وین دیکھیں یہاں کھڑی ہے اور ان کے جو امپورٹڈ وزیر ہیں وہ اس سے زیادہ سیکیورٹی لے کے گھوم رہے ہیں. مریم نواز جس کے پاس کوئی حکومتی عہدہ نہیں ہے، سرٹیفائیڈ چور ہیں، سرٹیفائیڈ وہ جھوٹی ہیں، ان کو دیکھیں کتنی سیکیورٹی دی ہوئی ہے. عوام کے ٹیکس کے پیسے پہ عیاشیاں کر رہے ہیں یہ لوگ. اچھا یہ بتائیے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں ملک ریاض سے عمران خان کی جو اہلیہ ہیں ان کی طرف سے ایک انگوٹھی ہیرے کی منگوائی جا رہی ہے، تو یہ دیکھیں اس ٹائپ کی دیکھیں مقصد یہ ہے کہ اب یہ ویڈیو لیکس، کبھی کوئی لیکس، اب یہ ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ماضی میں بھی جو ٹیپیں آئی ہیں آپ کے سامنے تو ان کا کیا حقیقت نکلی ہے. تو اس لیے یہ ٹیپ ایکسپرٹس ہیں، خاص طور پہ یہ جھوٹی مریم نواز جو ہے یہ تو آن ریکارڈ کہہ چکی ہے جی میرے پاس مختلف ٹیپس ہیں، ہم ٹیپیں بناتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ویڈیو ٹیپس کا ہی کاروبار ہے. یہ ملک چلانے کے اہل نہیں ہیں، یہ نالائق ہیں. یہ ٹیپیں ہی بنا سکتے ہیں، جعلی ٹیپیں بنا سکتے ہیں، جعلی آڈیو بنا سکتے ہیں. ان کی یہی اہلیت ہے، ان کی کوئی کمپیٹنس نہیں کہ یہ ملک چلا سکے. اور یہی وجہ ہے کہ 8 ہفتوں میں انہوں نے پاکستان کا دیوالیہ کر کے رکھ دیا ہے، مقروض کر کے رکھ دیا ہے، مہنگائی جو ہے وہ آسمانوں کو چھو رہی ہے. تو یہ جعلی ٹیپیں بناتے رہیں، جعلی واڈی بناتے رہیں. قوم جو ہے وہ انتظار کر رہی ہے کہ کب عمران خان دوبارہ انہیں حقیقی آزادی مارچ کی کال دیتا ہے. پاکستانیوں تیار رہو. فیصل جوید صاحب بھی آگے ہیں ماشاءاللہ، ٹائیگر میں ساتھ کھڑے ہیں. صاحب نے بہت کچھ بتا دیا، لیکن سیکیورٹی کے حوالے سے بتائیں. رات کو جس طرح بابر روان صاحب نے کہا کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، کیا آپ سیکیورٹی سے مطمئن ہیں یا پی ٹی آئی کے نوجوان عمران خان کی حفاظت کریں گے؟ اللہ تعالیٰ عمران خان کی حفاظت کرے گا. اللہ کی ذات سے حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے. دیکھیں آج جو گورنر اسٹیٹ بینک کی آئی ہے اسٹیٹمنٹ سامنے کہ کس طرح سے پاکستان کی جو اکانومی تھی کس قدر برے حالات میں تھی 2018 میں، اور عمران خان کی جو حکومت تھی جس میں انہوں نے بھرپور زبردست حکمت عملی کے ساتھ کرونا کے باوجود جس کی دنیا بھر میں پذیرائی ہوئی ہے کہ پاکستان کی اکانومی کس طریقے سے ٹیک آف کی. بلومبرگ، اکانومسٹ، ورلڈ اکنامک فورم، ورلڈ بینک، تمام دنیا کے عالمی جو مالیاتی ادارے ہیں انہوں نے پاکستان کی اکانومی کی زبردست پذیرائی کی ہے. عمران خان دور حکومت میں جہاں عمران خان نے اکانومی کو اٹھایا وہیں پہ غریب کو بھی بچایا، اور احساس پروگرام جیسے عظیم منصوبے جو ہیں وہ پاکستان میں لے کر کے آئے. پاکستان میں ہیلتھ کارڈ لے کر کے آئے غریب خاندانوں کے لیے، خاص طور پہ جو علاج کی سہولت ہے 10 لاکھ روپیہ سالانہ فی خاندان. پھر 10 ڈیمز پاکستان میں بن رہے تھے. پاکستان کا گروتھ ریٹ 6% رہا. پاکستان کی ایکسپورٹس ریکارڈ ہوئیں، ریمیٹنسز ریکارڈ ہوئیں، ریزروز ہمارے تاریخی ہوئے. ہر لحاظ سے عمران خان نے بہتر اکنامک مینجمنٹ کی. اب یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان نے ہمیں پھنسا دیا. بھائی آپ کو عمران خان نے نہیں پھنسایا، آپ جو ہیں انہوں نے سازش کر کے آپ حکومت میں آئے، آپ خود پھنسے. اور اگر عمران خان رہتے تو انہوں نے بہترین اکنامک مینجمنٹ کر کے مزید آئل کی جو قیمتیں ہیں انہیں کم کرنی تھی. آپ نے کیوں نہیں روس کے ساتھ معاہدہ کیا؟ وہ تو آپ کو ڈسکاؤنٹ پر دے رہے تھے اور عمران خان صاحب نے یہ کر رہے تھے. اور عمران خان صاحب نے بہترین اکنامک مینجمنٹ کر کے آئل کی قیمتیں مزید نیچے کر دینی تھی. آج پیٹرول، ڈیزل، باقی چیزیں مزید سستی کرتے عمران خان، بجلی مزید سستی کرتے. اور 2023 اگست تک عمران خان صاحب نے کام کرنا تھا، لیکن آپ بیچ میں آ گئے اور اب آپ کہتے ہیں ہمیں پھنسا دیے. آپ تو خود سازش کر کے بیچ میں آئے. بہرحال ان تمام تر مسائل کا حل ہر گزرتا گھنٹہ اس حکومت کا اس قوم کے لیے بہت بھاری ثابت ہو رہا ہے، غریب کے لیے بہت بھاری ثابت ہو رہا ہے. تو ان تمام تر مسائل کا ایک ہی حل ہے، اور وہ حل ہے کہ عوام کیا چاہتے ہیں. جو عوام چاہتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے. پاکستانی قوم چاہتی ہے نئے انتخابات. اگر نون لیگ سمجھتی ہے
کہ وہ نئے انتخابات سے آ جائے حکومت میں تو ہمیں قابل قبول ہوگا. صاف و شفاف الیکشن کے راستے آپ حکومت میں آئیں ہمیں قابل قبول ہوگا, لیکن جس راستے سے آپ آئیں, جو آپ سازش کر کے آئے ہیں پاکستان میں, یہ امپورٹڈ حکومت عوام کو قابل قبول نہیں ہے. سر آج کے اجلاس میں کیا اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں اور آئندہ کا کیا لائحہ عمل دیا جا رہا ہے؟ آج کے اجلاس میں عمران خان صاحب آئندہ کا لائحہ عمل اجلاس کے بعد دیں گے. آج طویل مشاورت ہوگی اور پاکستان کے جو اس وقت حالات ہیں کہ پبلک جو اس وقت عوام کی فکر کرنی چاہیے. جمہوریت میں جمہور کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی آواز کیا ہے, اور جو پبلک کی ڈیمانڈ ہے تحریک انصاف عوام کے ساتھ کھڑی ہے. جو عوام کی ڈیمانڈ ہے ہم وہ کرنا چاہ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف انتشار کا تن نہیں چاہتی, بالکل بھی نہیں چاہتی, اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان نے 25 اور 26 مارچ کو جو کچھ ہوا نیتے شہریوں کے ساتھ, اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک دانشمندانہ فیصلہ کیا اور پاکستان کو انتشار سے بچایا. وہ پاکستان کا سوچتے ہیں. ہم سب کو مل بیٹھ کر یکجہتی کے ساتھ فیصلے کرنے ہیں, اور جو قوم کی پکار ہے ہمیں ویسا کرنا ہے. آپ یقین کیجئے ہماری اکانومی بھی ٹھیک ہو جائے گی, ہمارے یہ تمام تر مسائل ٹھیک ہو جائیں گے اگر ہم نئے انتخابات کی طرف جاتے ہیں. صاف و شفاف الیکشن, نئے انتخابات, لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے. جس کو عوام ووٹ دیں وہ حکومت بنائے. یہ پاکستان کی واحد حل ہے, کیونکہ جس حکومت پر عوام کو اعتماد ہوگا وہ حکومت تمام تر فیصلے کرے گی, عوام کے لیے فیصلے کرے گی, بیرونی قوتوں کو نہیں سنے گی. آج جو فیصلے ہو رہے ہیں یہ امپورٹڈ حکومت تمام تر فیصلے باہر سے ڈکٹیشن پہ کر رہی ہے. پاکستانی قوم پر, غریب عوام پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے. آئے دن ہر گزرتا گھنٹہ اس حکومت کا پاکستان کے لیے تباہ اور بربادی کا باعث بن رہا ہے. اور باقی جو میسنے بنے ہوئے ہیں, جو اتحادی ہیں ان کے, جو کہ اس بھرپور اس سازش کے اندر ملوث ہیں, پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں, کیا وجہ ہے کہ آج وہ آ کر نون لیگ حکومت اور یہ ساری جو پی ڈی ایم حکومت ہے ان کے فیصلوں کو آ کے ان کی دفاع بھی نہیں کر سکتے. وہ سارے کے سارے اپنے حلقوں میں جب جائیں گے ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی. یہ ڈر رہے ہیں اس وقت, لیکن ہم انہیں چیلنج کرتے ہیں کہ آپ الیکشن اناؤنس کریں. عمران خان صاحب کی تمام تر جو بات چیت کا ایک ہی راستہ ہے, کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا جائے. آپ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں پھر بات چیت ہو سکتی ہے, لیکن یہ اولین شرط ہے. کیونکہ اس وقت قوم کا ابھی ایک سروے ہوا ہے افسوس کا, اس سروے کے مطابق پاکستان کی 2/3 اکثریت سے زیادہ آبادی جو ہے پاکستان کی جو پاپولیشن ہے وہ چاہتی ہے کہ پاکستان میں نئے انتخابات ہوں. جی